نوع انسانی کا ذہن اور فکر کے اعتبار سے ارتقا ہوا ہے۔ ہمیشہ سے انسان اپنے فکر اور شعور کے اعتبار سے اس سطح پر نہیں تھا جس سطح پر آج ہے۔ جیسے کہ ایک فرد کا عہد طفولیت ہے، بچپن ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر پختگی کو پہنچتا ہے۔ ایک پختگی جسمانی ہوتی ہے، وہ 18-20 برس کا نوجوان جو ہے اب جسمانی اعتبار سے مکمل ہے، اپنی پختگی کو پہنچ گیا ہے۔ ایک شعور اور فکر اور نفسیاتی پختگی کی عمر ہے جس کو قرآن مجید نے 40 برس معین کیا ہے، حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ جب انسان اپنی پوری پختگی کو پہنچتا ہے اور 40 برس کا ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ایک فرد کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے پوری نوع انسانی کا بھی معاملہ ہے۔ اس کا بھی ایک عہد طفولیت تھا، پھر اس کی جوانی کا دور آیا، پھر اس کے شعور کی پختگی، عقل کی پختگی کا دور آیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جیسے ایک بچے کو آپ تعلیم دینا چاہیں تو چاہے پرائمری کے بچے کے لیے آپ کسی پی ایچ ڈی کو بٹھا دیں، پی ایچ ڈی ہے، وہ سب کچھ اس نے جو ہے پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، لیکن وہ اس بچے کو تو نہیں دے سکتا وہی سب کچھ جو کچھ اس کے ذہن میں ہے، اسے تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق دینا ہوگا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ارسطو کا تعلیق، یہ سکندر کا تعلیق ارسطو تھا۔ ارسطو عقل کی کس سطح پر ہے؟ آج بھی وہ ایک گویا کہ امام مانا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، ایک خاص نقطۂ نظر جو ہے اس کے اندر وہی ہے، اب بھی امام کی حیثیت سے مسلم۔ لیکن یہ کہ سکندر کی سطح جو بھی رہی ہوگی مختلف ادوار میں، ظاہر بات ہے کہ ارسطو اپنا کل علم اور فہم اور کل حکمت جو ہے وہ اس کو ابتدائی سٹیجز کے اندر تو نہیں دے سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل، اللہ کی ہدایت کامل ہے، وہ تو ہمیشہ سے ازل سے ہے، اس کی صفات تو مستقل ہیں اور ازلی ہیں، لیکن نوع انسانی کو جو ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے وہ درجہ بدرجہ بڑھی ہے۔ اور اس درجہ بدرجہ بڑھنے میں جان لیجئے کہ یہ جو ہدایت آتی رہی سابقہ صحیفوں میں، کتابوں میں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظ کے ساتھ صحیفہ آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے باضابطہ نام کے ساتھ تورات ہے، پھر زبور ہے، پھر انجیل ہے، پھر یہ کہ اور بہت سے نبیوں کے صحیفے ہیں جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جمع کیے گئے ہیں، اگرچہ ان کی صحت کی کوئی ضمانت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کے کل وہ جھوٹ پر یا فیبریکیشن ہی پر مشتمل ہے۔ یہ سب در حقیقت وہ تدریجی ارتقاء ہے ہدن کا، یہ تدریجی ارتقاء تکمیل کو پہنچا ہے اس کلام پاک میں۔ الہدا، اب یہ کامل ہو گئی، ہدایت کامل۔ اور اس کے لیے میں نے اپنے اس مضمون میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی کو کوٹ کیا ہے۔ یہی میں اب اس وقت نوٹ کرا دوں کہ پروفیسر محمد شریف صاحب کی جو کتاب ہے فلسفے کے موضوع پر، تاریخ فلسفہ پر، انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ یہی بات ابھی میں پڑھ رہا ہوں ہسٹری آف دی ورلڈ ایچ جی ویلز کی، اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ 6 صدی قبل مسیح سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے، اس سے پہلے سوچ نہیں تھی۔ جیسے بچے کو بھی آپ بتاتے تھے دیکھو یہ کام نہ کرنا، یہ سانپ ہے، یہ سانپ جو ہے نقصان دہ ہے، اس کے قریب نہ جانا، اسے کچھ پتہ نہیں ہے اس کے سوا، لیکن یہ کہ آپ نے بتایا، پہلے جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے گئے، یہ کرو یہ نہ کرو، باقی یہ کرو تو کیوں کرو اس کا کوئی ابھی محل نہیں تھا، یہ نہ کرو تو کیوں نہ کرو اس کو ابھی سمجھانے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ وہ بیسک وزڈم ابھی امپارٹ نہیں کی جا سکتی تھی نوع انسانی کو، جس سے خود اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے، باطنی بصیرت پیدا ہو جائے کہ کیا میرے لیے نفع بخش ہے، کیا میرے لیے نقصان دہ ہے، وہ اصول کیا ہیں جو گورن کر رہے ہیں میرے نفع و نقصان کو، ابھی انسان اس کا اہل نہیں تھا۔ لہذا تورات جو نازل ہو رہی ہے 1300 ایئرز بی سی میں، 13 صدی قبل، اس کے لیے لفظی قرآن مجید کے اندر یا مختلف جگہ پر آتا ہے تو وہ احکام تھے، اس کے اندر جیسے کہ 10 کمانڈمنٹس احکام تھے، اس میں ڈوز بھی تھے، ڈونٹس بھی تھے، اوامر بھی تھے، نواہی بھی تھے، یہ کرو یہ نہ کرو، اس لیے کہ ابھی وہ عہد طفولیت ہے۔ البتہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 600 برس قبل انسان نے سوچنا شروع کیا۔ اچانک محسوس ہوتا ہے پوری دنیا میں، چین سے لے کر اور یونان تک معلوم ہوتا ہے کہ انسان گویا کہ جوان ہو رہا ہے، اب اس نے سوچنا شروع کر دیا ہے، کنفیوشس ہے، گوتم بدھ ہے، مہاویر ہے، زرتشت ہے، فلاں ہے، اب وہ ارسطوٹل ہے، وہ سوکریٹیز ہے، یونان کے اور دوسرے سائنسدان جنہوں نے کہ ابتدا جو ہے بنیاد ڈالی ہے دنیا میں سائنس کی، یہ سب ایک دور کے لوگ کانٹمپریریز ہیں۔
معلوم ہوا کہ ایک دم انسان کی عقل جو ہے وہ اپنے اس بلوغ کو پہنچ گئی ہے کہ اب اس نے غور و فکر کرنا شروع کیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مسیح کو درمیان میں رکھ کر 6 صدیاں ادھر 6 صدیاں ادھر، یہ 1200 برس ہے. موسٹ پروفاؤنڈ یہ دور ہے نو انسانی کی تاریخ کا. اگر اس کو ایک انسان سمجھے، جیسے کہ صوفیہ انسان اکبر کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ پوری نو در حقیقت ایک فرد کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس کی زندگی میں یہ 1200 برس ہیں جس میں کہ اس کی سوچ شروع ہو کر اور انتہائی درجے تک پہنچ گئی ہے. اس کی فلسفیانہ فکر اپنے انتہا کو، نقطۂ عروج کو، کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے. جو کچھ انسان بحیثیت انسان سوچ سکتا تھا یا سوچ سکتا ہے، وہ گویا کہ 600 عیسوی میں حضرت مسیح کے 600 سال بعد وہ اپنے کمال کو پہنچ گئی. چشتی صاحب تو دعوے کے ساتھ کہا کرتے تھے، چونکہ ان کی ساری عمر گزری تھی، وہ جورو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا. شادی انہوں نے کی نہیں، ساری عمر کتابیں پڑھنا اور فلسفہ اور منطق اور تاریخ اور ادیان عالم، مذاہب عالم، پھر ان کا تقابلی مطالعہ، یہی ان کا موضوع تھا. اور ان کا دماغ جو ہے، چونکہ مجھے ان کی زندگی کے آخری دور میں کافی عرصے ان کا قرب حاصل رہا اور میں نے ان سے بڑا استفادہ کیا ہے، تو ایک بہت بڑی لائبریری کے مانند، اور آخری وقت تک ان کی یادداشت بڑی کلیئر تھی، حوالے پورے کے پورے جوں کے توں وہ دیتے تھے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، پروفیسر یوسف سلیم چشتی، جو شارح اقبال کی حیثیت سے زیادہ معروف ہیں، باقی ان کی دوسری حیثیتیں جو معروف نہیں ہو سکی. بہرحال ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ 600 عیسوی کے بعد نہ کوئی نیا مذہب دنیا میں آیا ہے، نہ نیا کوئی فلسفہ دنیا میں آیا ہے. آج کے جتنے فلسفے ہیں بڑی بھاری بھرکم اصطلاحات کے ساتھ، لیکن یہ کہ یہ تمام فلسفے اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اب صرف لیبلز بدلے ہیں. شراب وہی ہے، صرف لیبلز بدل گئے. ایگزسٹانشلزم ہو یا لاجیکل پازیٹیوزم ہو یا امپیریسزم ہو، جو بھی یہ مختلف الفاظ ہیں، ان سب کا وہ کہتے ہیں کہ تمام فلسفے مکمل ہو چکے تھے. اس کو میں نے تفصیل سے اس میں لکھا ہے، وہ پڑھیے گا اور ایک ایک حرف کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانے کی کوشش کیجیے کہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھیے کہ فکر انسانی، اس ایک نقطہ پھر آپ کے ذہن میں وسوسے کے انداز میں آ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کا ارتقاء تو ہو رہا ہے، سائنس تو بڑھی ہی اب ہے اس دور میں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ علوم کو 2 حصوں میں رکھیے، ایک ہے مادی علوم، فزیکل سائنسز، اس کا ارتقاء مسلسل ہو رہا ہے اور ہوگا. ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کہاں تک یہ انسان پہنچے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی خبر دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دجالیت کے عنوان سے، یہ سائنس ان دجالیت کی ان تمام حدود تک پہنچ کر رہے گی. یہ تو ہے اس سائنس کے ارتقاء کا معاملہ. لیکن فکر اور شے کا نام ہے، فلسفیانہ فکر، وہ جو پوری کائنات اور اس کی حقیقت کو ایک حقیقت بسیطہ کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش، اور اس کی جو اصل حقیقتیں ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش، جس کے بارے میں وہ شعر میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حدیث مطربو میں گو و راز دہر کم ترجو کہ کس نقصد و نقشاید بحکمتی معمارہ. یہ راز دہر جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، ہم کون ہیں، کائنات کیا ہے، ہمارا اس سے رشتہ کیا ہے، یہ خود بخود بن گئی یا یہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی بنانے والا ہے تو اس سے ہمارا تعلق کیا ہے، ہماری زندگی بس یہی زندگی ہے جو اس دنیا میں ہم بسر کر رہے ہیں، یا موت کے بعد بھی ہماری کوئی زندگی ہے. تو یہ تمام وہ مسائل ہیں کہ جن کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے آپ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، فزکس اینڈ میٹا فزکس. تو میں جس چیز کا ذکر کر رہا ہوں وہ میٹا فزکس ہے، وہ چیز کے جو ہمارے حواس کے دائرے سے باہر ہے. حواس کے دائرے کے اندر جو علوم ہیں انہیں آپ فزیکل سائنسز کہیں گے، ان میں ارتقاء ہو رہا ہے. لیکن وہ فکر انسانی، وہ فلسفیانہ فکر جو ہے، وہ میٹا فزیکل تھاٹ، اس کے مختلف شعبے ہیں، وہ مکمل ہو چکا تھا جب بعثت محمدی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت پھر اب الہدا دے دی گئی، ہدایت کاملہ. اور اسی کے ساتھ ایک ربط اور تعلق میں نے، چونکہ میرے ذہن میں آیا، میں نے بیان بھی کیا ہے باہر، آج پھر نوٹ کر لیجئے. یہی وجہ ہے کہ اس الہدا کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. اس سے پہلے جتنی ہدن نازل ہوئی ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اس لیے کہ اصل کامل ہدایت تو ابھی آنے والی تھی. کوئی جو ہے اس کی ہدایت غیر ضروری تھی، اس کی حفاظت غیر ضروری تھی. کوئی اللہ تعالیٰ کو میوزیم نہیں سجانا تھا، اصل شے تو ہے ہدایت. اور ہدایت چونکہ
ابھی یہ تدریجی ارتقاء ہے اس کا ہو رہا ہے، تدریجی مراحل طے کر رہی ہے یہ ہدایت خداوندی، اللہ کے علم کے اعتبار سے نہیں، نوع انسانی جس کو ہدایت پہنچانی ہے اس کے ذہنی اور فکری ارتقاء کے اعتبار سے۔ لہذا یوں سمجھیے کہ انٹرم پیریڈز میں جو کچھ انہیں دے دیا گیا ہے اس کی حفاظت کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جب وہ ہدایت کاملہ آ جائے گی، جب الہدا بن جائے گا معاملہ، وہاں تک پہنچے گا، اب اس کی حفاظت کا ذمہ لیا جائے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب یہ اتمام نعمت ہدایت ہو جائے گا تو پھر یہ بھی ساتھ ہی فرما دیا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔